الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں اس کے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت گھڑیاں چل رہی ہیں. رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر ایک چیز جو فرض کی وہ ہے روزے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، اے مومن مردوں، اے مومن عورتوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے. اللہ فرما رہے ہیں تم پر روزے فرض کیے. کیوں؟ لعلکم تتقون. روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، روزے کا مقصد تقویٰ ہے. روزے کا مقصد بھوکا رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد پیاسا رہنا نہیں ہے. روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے بچ کر چلنے والا بن جائے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور ایک حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر تم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے تو تمہارے روزے اور تمہارے بھوکا پیاسا رہنے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، یہ روزے اس لیے ہمارے لیے تاکہ ہم متقی بنیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. انسان کے جسم میں 4 اعضاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انسان کے جسم میں 4 اعضاء بڑی اہمیت کے حامل ہیں.
ان 4 اعضاء کو ہم گناہوں سے بچا لیں گے، رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں ہم یہ پریکٹس کریں اور یہ مشق کریں اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان 4 اعضاء کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم رمضان کے مبارک مہینے میں ان 4 اعضاء کو گناہوں سے بچا لیں گے تو انشاءاللہ بقیہ زندگی بھی ان اعضاؤں کو گناہوں سے جو ہے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمیں حاصل ہوگا۔ تو نیتیں کریں کہ انشاءاللہ ان 4 اعضاء کو ہم گناہوں سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ وہ 4 اعضاء کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے زبان۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے بولو؟ زبان۔ زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنا، حسد، کینہ، نفرت، عداوت، بغض کی باتیں زبان سے نہیں کرنا، زبان سے کسی کو گالی نہیں دینا، زبان سے کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگانا، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا، زبان کو گناہوں سے بچانا۔ زبان کو کیا کرنا بھی؟ گناہوں سے بچانا۔ بیکار کی باتیں نہیں کرنا، لایانی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ زبان کو گناہوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ زبان کو قرآن کی تلاوت میں مشغول رکھیں، زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں، زبان کو درود شریف کے پڑھنے میں مشغول رکھیں گے تو انشاءاللہ زبان کو ہم گناہوں سے بچا سکیں گے۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیں۔ نمبر 2، ہم اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں۔ بھئی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آنکھوں کو، نگاہوں کو گناہوں سے بچانا ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے آنکھوں سے؟ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا۔ اب اس کے لیے مسجد سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے موبائل نکالے تو دیکھے جا۔ نہیں بات، پہلے ایسا ہوتا تھا گھر سے باہر نکلے تو جو ہے آنکھوں سے گناہ ہوتے تھے، اب تنہائی میں بھی گناہ ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ تو آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، یعنی ہماری نگاہیں غلط نہ پڑے، ہم غلط نگاہوں سے کسی کو نہ دیکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں کو مخاطب کر کے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے میرے محبوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں پیارے اللہ تعالیٰ کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں مردوں کو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، بلکہ عورتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے غیر محرموں کی طرف، مردوں کی طرف نہ دیکھیں، ان کے چہروں کی طرف نہ دیکھیں۔ دونوں کو ایسا بھی ہو سکتا تھا جیسے بہت سارے احکام میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کر کے حکم بیان کیے، اور اس حکم کے تحت، اس حکم کے ضمن میں عورتیں بھی آ گئی، یہاں بھی ایک ہی لفظ بول دیتے مردوں کو اور عورتیں اس حکم میں آ جاتی، لیکن اللہ نے الگ الگ مردوں کو بھی الگ حکم فرمایا، عورتوں کو بھی الگ، دونوں کو یہ حکم یہ دیا کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنے نگاہوں کا غلط استعمال نہ کرو اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بغیر عبادت میں دل نہیں لگے گا،
اس کے بغیر عبادت کی روحانیت سے انسان محروم رہے گا. نہ تلاوت میں اس کا دل لگے گا، نہ درود پڑھنے میں اس کا دل لگے گا، نہ دین کی باتیں سننے میں اس کا دل لگے گا، اور نہ ہی کسی اچھی چیز کی طرف اس کا دل مائل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ عبادت کی لذت اس بندے سے چھین لیتے ہیں جو بندہ اپنے آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم تمام کو اللہ اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آج بڑا گناہ تو یہی ہے، یہ موبائل ہے کہ انسان موبائل کھولتا ہے، کسی اور مقصد سے کھولتا ہے، کسی کو فون کرنا ہے یا کچھ میسج، ضروری تجارت کے تعلق سے کچھ میسج دیکھنا ہے. اب وہ جاتے جاتے کہاں کہاں چلے جاتا ہے، پھر اسے خود پتہ نہیں چلتا. بہت سارا وقت اس میں جو ہے آج ضائع ہو رہا ہے، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، اور پھر جو ہے یوٹیوب میں شارٹس دیکھنے میں. تو یہ بیکار وقت جو ہے، تو آنکھوں کا صحیح استعمال. تو 4 اعضاء کو ہم گناہوں سے بچائیں گے تو روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا. وہ 4 اعضاء کیا ہیں؟ نمبر 1 بولو، زبان کو گناہوں سے بچانا. نمبر 2 آنکھوں کو گناہوں سے بچانا ہے، ہماری آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو. نمبر 3 کانوں کو گناہوں سے بچانا. کانوں کو آسان ہے، اللہ نے جس چیز کے سننے کا حکم دیا ہے وہ سننا، جن چیزوں کے سننے سے اللہ نے منع کیا وہ نہیں سننا. بس کسی کی غیبت نہیں سننا، کسی کی برائی نہیں سننا. بولنے میں بھی انسان فخر محسوس کرتا ہے اور سننے والا بھی بڑی توجہ سے سنتا ہے. کیا بولو؟ اے مفتی صاحب کے بارے میں کیا معلوم، تو یہاں میں بولتا ہوں، بولا تو اس کے کانا کھڑے ہوئے تھے، ہو کیا با میں کیا کی سمجھاتا نا ان کو، کیا با بول با وہ کر کو نہیں بولتے. تو یہ بولنا بھی گناہ، سننا بھی گناہ نہیں بولتے. معلوم ہوا اصلاح کی بات ہے، مفتی صاحب سے مل کو بولو، انہوں اصلاح کر لیتے انشاءاللہ. صحیح بات. اب تمہیں دوسروں کو بولے تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہے؟ میری برائی میرے سے بولنا نا، میری برائی تمہیں دوسروں سے بول رہی تو یہ غیبت ہے. خامخواہ تمہیں تمہارے نیک اعمال منجے دے رہی سو فائدہ، مجھے فائدہ ہے اس میں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، تو غیبت نہیں سننا، کسی کی برائی نہیں سننا، کسی کی چغلی نہیں سننا، گانے نہیں سننا، میوزک نہیں سننا. یہ گناہ کے کام جو کان کے ذریعے ہوتے ہیں. کسی کی بات چپکے سے نہیں سننا، کسی کی بات چپکے سے بھی نہیں سننا، یہ بھی گناہ ہے. تو کانوں کو ہم گناہوں سے بچانا ہے، زبان کو گناہوں سے بچانا، اور پھر آنکھوں کو گناہوں سے بچانا، کان کو گناہوں سے بچانا، اور نمبر 4 پیٹ کو حرام غذا سے بچانا. پیٹ کو حرام غذا سے بچانا. اب اس میں ساری چیزیں آ گئی، لون آ گیا، سنگا آ گیا، سود آ گیا، ساری چیزیں، جھوٹ کے ذریعے کمائی ہوئی رقم آ گئی، جو ہے غلط بول کر کمائی ہوئی رقم آ گئی، دھوکہ دے کر کمائی ہوئی رقم آ گئی، غبن کر کے کمائی ہوئی رقم آ گئی. ساری جتنے بھی حرام طریقے ہیں پیسے حاصل کرنے کے، ان تمام چیزوں سے جو ہے بچنا. پیٹ کو حلال رزق پہنچانا، حرام رزق سے پیٹ کو بچانا. یہ 4 گناہ سے، ان 4 اعضاء کو ہم گناہوں سے بچائیں گے. ہماری زبان کو ہم گناہوں سے بچا لیں گے، ہم اپنے آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے، ہم اپنے کان کو گناہوں سے بچائیں گے، ہم اپنے پیٹ کو حرام رزق کے پہنچنے سے بچائیں گے. تو پھر روزے کا مقصد حاصل ہوگا. پھر روزے کا جو مقصد ہے تتقون، اللہ فرماتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اور اگر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نہ زبان کو ہم گناہوں سے بچا رہے ہیں، نہ آنکھوں کو گناہوں سے بچا رہے ہیں، نہ کان کو، نہ پیٹ کو، تو پھر روزے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسے رمضان کی برکتوں سے وہ محروم رہے گا،
روزے کے مقصد سے وہ محروم رہے گا، اللہ کی مغفرت سے وہ محروم رہے گا، رمضان کی نورانیت سے وہ بہت دور رہے گا۔ تو اس لیے رمضان کی رحمتیں برکتیں ہمیں حاصل ہونی ہے، اللہ کی مغفرت ہمیں چاہیے، تو پھر ہمیں یہ 4 کام کرنے ہوں گے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور جب دل میں تقوی آئے گا، جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا، تو انسان گناہوں سے بچے گا۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ بس اس کے دل میں یہ خیال آنا کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اور روزے کے ذریعے یہ تقوی حاصل ہو سکے۔ اور جنہوں نے یہ سوچا، اللہ نے ان کی زندگی بدل دی۔ ایک کتاب ہے التوابین، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے سے جب وہ جا رہے تھے تو ان کے بہت سارے شاگرد ساتھ میں تھے، ان کے اسٹوڈنٹس ساتھ میں تھے، دائیں بائیں آگے پیچھے، اور بہت سے احباب تھے ان کے چاہنے والے، اور وہ قافلے کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ تو راستے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا قعنبی۔ وہ اس کی زندگی فسق و فجور میں گزر رہی تھی، گناہوں میں گزر رہی تھی، تھا تو مسلمان لیکن نمازوں سے دور، مسجد سے دور، گناہوں میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام عطا کیا ہے کہ ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب ان کے چاہنے والے، ان کے شاگرد، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ قافلہ جب جا رہا تھا تو یہ بھی پیچھے پیچھے امام صاحب کے قافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، قافلے میں اندر گیا اس جماعت کے اندر، اور جاتے جاتے سیدھے امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا، اور جا کر امام شعبہ سے کہا کہ تھوڑی دیر رکیں۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ رکے، اس نے کہا کہ مجھے کوئی حدیث سنائے، ایک حدیث مجھے سنا دیجیے۔ تو امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے جو حدیث اس وقت ڈالی، وہ حدیث انہوں نے سنائی۔ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتك الحیاء ففعل ما شئت اذا لم تستحی الحیاء فاصنع ما شئت۔ دونوں طریقے سے یہ حدیث ہے، دونوں الفاظوں کے ساتھ۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے شرم ختم ہو جائے، جب تمہارے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، تو تم جو چاہے کرو۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک حدیث انہوں نے سنی، یہ حدیث ان کے دل کو ایسی لگی کہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے، تم جو چاہے کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج تک منمانی زندگی گزار رہا ہوں تو میں بے شرم ہوں، میں بے حیا ہوں، میں بے غیرت ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بے شرم نہیں ہوں، میں بے حیا نہیں ہوں، میرے اندر شرم و حیا ہے۔ وہ وہاں سے گئے، گھر کو گئے، اور جا کر لہو لعب کے گانے بجانے کے جتنی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ کر پھینک دی، اور جتنا شراب تھا وہ پورا لے جا کر نالے میں بہا دیا، اور پھر اس کے بعد بقیہ زندگی عبادت کے ساتھ گزارنے لگے۔ سیدھا مدینہ منورہ گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے تھے، وہاں جا کر درس میں شامل ہوئے، اور بھی بہت سے محدثوں سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا اونچا مقام عطا کیا، آج بھی حدیثوں کے پڑھنے والے جانتے ہیں، حدیثوں کی دنیا میں آج بھی ان کو محدثین امام قعنبی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ بڑے قدردان ہیں، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ جب انسان توبہ کرتا ہے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔
اللہ اس کی توبہ کی لاج رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی نوازتے ہیں۔ آج گناہ کر لیتے ہیں ہم اس لیے کیونکہ دوسرے بھی کر رہے ہیں۔ ہم لون لے رہے ہیں، کئی بولے تو سب بھی لے رہی نا، سنگے کو بھی بھیج رہی اپنے گھر والوں کو، کئی کو بولے تو پورے جاری، ہمیں دیکھ کیا ہوگا، ماحول ویسا چل رہا ہے سو کیا بھی نہیں، اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ سب بیکار کی باتیں۔ انسان کو گھر بنانے کی خواہش ہے لیکن اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں حلال کہ وہ گھر بنا سکے۔ اب وہ حرام سے اگر رکے گا، صبر کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت، حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے چھوڑا کہ اگر میں ابھی ہاتھ ڈالوں گا تو یہ حرام ہے، لون پر لے کر میں ابھی کھڑی کر سکتا ہوں میں بلڈنگ، لیکن یہ حرام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ رک رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ چند دن بھی نہیں گزریں گے اسی چیز کو اللہ حلال طریقے سے عزتوں کے ساتھ اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ صبر تو چاہیے نا، صبر ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کہ حضرت خرض لے کو عمرے کو گئی جا، کیا بولتے؟ ارے بھئی یہ کون سی عبادت آپ نکال کے خرض لے کو؟ ضرورت ہی نہیں ہے بھئی، عمرہ کیا ہے؟ ایک نفل عبادت ہے، اس میں خرض لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں آپ جانا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کا معاملہ ایسا ہے کہ ضرورت پڑنے پر قرض لیتے ہیں اور پھر ادا بھی کر دیتے ہیں، کوئی آپ کو دینے والا ہے اور پھر جو ہے خوشی سے آپ اور پھر وہ خوشی سے دے رہا ہے اور آپ کو پورا لوٹانے کی پوری جو ہے آپ کی نیت بھی ہے، جائیں، یہ مسئلے کے اعتبار سے جائز تو ہے لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، جب انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے کسی گناہ سے بچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز کو حلال طریقے سے عزتوں کے ساتھ اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد اس کو اس چیز کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس پر کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں میں آپ کو، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رسالۃ المسترشدین، یہ عربی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے، ان کے 2 بچے تھے اور دونوں بیٹے بڑے خوبصورت تھے، بہت ہی حسین و جمیل، اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو بہت خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے دوستوں کو گھر میں دعوت کی، تو ان کے دوست احباب جب گھر کو آئے، دعوت کھا رہے تھے، وہ دونوں بچے بھاگ بھاگ کر مہمانوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو سب کی نظر ان 2 بچوں پر، اور پورے دوست احباب تعجب سے، حیرت سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ باپ کالا کلوٹا، باپ کیسا ہے؟ خوبصورت نہیں ہے باپ اتنا حسین و جمیل نہیں ہے، لیکن اس کے بچے اتنے خوبصورت ہیں۔ اب ان سے رہا نہیں گیا۔ کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تمہیں دیکھے تو ایسے ہی، تمہارے بچے دیکھے تو اللہ اکبر ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت بچے اللہ تم نے عطا کرے، کیا راز یہ؟ پوچھے۔ دوست تھے نا، فری تھے نا، پوچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے پھر اپنا واقعہ سنایا۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے رسالۃ المسترشدین، اس کے حاشیے میں یہ واقعہ لکھا ہے، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے ہم لوگوں کے لیے۔ ہم گناہ کر لیتے ہیں اس نیت سے کہ بعد میں توبہ کر لیں گے بول کر، نہیں، بعد میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ گناہ سے بچ جانا، انسان اللہ کے ڈر خوف سے ایک چیز سے بچے گا، اللہ اسی چیز کو حلال طریقے سے اس تک پہنچائیں گے۔ لکھتے ہیں وہ کہنے لگا اپنے دوستوں کو، راز کی بات یہ ہے کہ میں روئی کا کاروباری تھا، میں روئی کی جو ہے تجارت کرتا تھا، روئی خریدتا بیچتا اور پھر روئی کی کھیتی کرتا، روئی کی کاشتکاری کرتا اور پھر روئی بیچتا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ روم میں، کیا بولتے روم کو آج؟ اٹلی جو ہے، ملک روم،
ملک روم میں روئی بہت اس کی قیمت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روم میں روئی کی کھیتی نہیں ہوتی، اس لیے وہاں بہت اچھی قیمت ہے روئی کی. مجھے پتا چلا تو میں روئی لے کر ملک روم کو گیا، اور ملک روم کو گیا، وہاں بازار میں اپنا دکان لگایا. کیونکہ وہاں تو ایمان والے نہیں تھے، تو پردہ وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، مرد عورتیں سب بغیر پردے کی ہی دکان کو آتی تھیں. وہ کہنے لگا اپنے دوستوں سے، راز کی بات سنا رہا ہے کہ بچے اتنے خوبصورت کیوں ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے دکان میں ایک عورت آئی خریدنے کے لیے، بڑی حسین جمیل اور خوبصورت تھی. میرا دل فریفتہ ہو گیا اس پر. میرا دل کیا ہو گیا؟ فریفتہ ہو گیا. ساتھ میں ان کی بوڑھی والدہ بھی تھی، تو میں نے ان کی والدہ کو سائڈ میں لے جا کر کہا کہ آپ کی بچی جو ہے، آپ کی لڑکی بہت اچھی ہے، میں ملنا چاہتا ہوں، اس کی جو بھی قیمت آپ پوچھیں میں دینے کو تیار ہوں، بس ایک مرتبہ مجھے ملاقات کرنی ہے. تو اس عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا کہ 50 دینار لگیں گے. کتنے دینار؟ 50 دینار. اور انسان کے دل میں گناہ کا ارادہ ہو تو پھر پیسے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، گھر بیچ کر بھی وہ گناہ کرنے کو تیار ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ 50 دینار کوئی بڑی رقم میرے لیے نہیں تھی، کیونکہ میں تاجر تھا، میں بزنس مین تھا، میرے پاس پیسے تھے، تو میں نے 50 دینار اسی وقت دے دیے اس عورت کو. اس نے کہا کہ پرسوں ایک دن طے ہوا، فلاں دن ساحل سمندر ایک جگہ، وہاں پر جو ہے تم آ جانا. کہتے ہیں کہ میں دن کے حساب سے پھر اسی وقت، رات کے وقت، سمندر کے کنارے، ساحل سمندر، وہ جو جگہ بتائے تھے اس جگہ پر میں پہنچا. رات کا وقت تھا، سہانا موسم تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. کہتے ہیں کہ جب وہ جو ہے آئی مجھ سے ملنے کے لیے، اور پھر جو ہے تنہائی تھی، لیکن ایسا ہوا کہ اچانک میرے دل میں اللہ کا خوف آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایمان والے تھے نا بھئی، مومن کتنا بھی گنہگار ہو، اس کے دل میں ایمان کی چنگاری کچھ نہ کچھ باقی تو ہوتی ہے. وہ کہنے لگے کہ میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. آسمان کی طرف دیکھا اور جھلملاتی ہوئی تاروں کو میں نے دیکھا، اور میں نے سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ کیسے کروں. کہتے میں فوراً اٹھا اور میں جانے لگا. انہوں نے پوچھا بھی کہ کیوں، کیا ہوا، کیوں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں گناہ نہیں کر سکتا. میں وہاں سے سیدھے اٹھ کر آ گئے. اپنے دوستوں کو قصہ سنا رہے ہیں. کچھ دن گزرے، وہ خرید و فروخت میں تجارت کرتا رہا. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ عورت آئی، پھر وہ عورت کے ساتھ اس کی وہ جو ہے امی بھی تھی، وہ آئی، اور پھر جو ہے خرید و فروخت. اب پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا. شیطان کا تو کام ہی یہ ہے انسان کے پیچھے لگے رہنا جب تک وہ گناہ میں مشغول نہ ہو جائے. پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، دل میں بات آئی، تو کیا وقت کا ولی ہے؟ کیا تو جنید بغدادی ہے؟ کیا تو بھئی کر لے گناہ، بعد میں توبہ کر لینا، اللہ بڑے غفور رحیم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، 70 ماہوں کی محبت. یہ نہ بولتے ہیں ہمیں سب گناہ کرنا رہا تو 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے معاف کرتا، کیا بھی نہیں انہیں. جو ایسا دلیری کے ساتھ گناہ کرتے ہیں پھر ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بہرحال کہتے ہیں شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا. کہتے ہیں میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا. میں نے پھر بات کی کہ ملنا ہے اکیلے میں. تو انہوں نے، ان کی والدہ نے، بوڑھی عورت نے کہا کہ 100 دینار سونے کی اشرفی ہوتی تھی، وہ تمہارے کاغذ کے نوٹا نہ ہوئے. صحیح بات یہ ہے، اس کی کیا بھی ویلیو نہیں. اب بھی بول رہے انہیں رات کے 8 بجے سے ختم کر کو بولے تو پورا لے لے جگ پھر کھانا سکتے. پانی گرم کر کو پانی نہیں کر کو بولے تو وہ بھی کام نہیں آتا وہ. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، وہ سونے کی اشرفی 100 دینار دینا ہوگا تبھی ملاقات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 100 دینار اسی وقت جمع کر دیے. کہتے ہیں کہ پھر میں دوبارہ ساحل سمندر، رات کا وقت، اور پھر وہی سہانا موسم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، میں قریب گیا. اور پھر اس کے بعد، اس سے پہلے کہ میں اسے ٹچ کرتا، میرے دل میں خیال آیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے.
اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی خیال آیا میں فوراً وہاں کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں نے اس کے چہرے کی طرف پھر دیکھا ہی نہیں، پھر اس کی چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ میں کھڑا ہوا اور چلنے لگا۔ جب چلنے لگا تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ 100 دینار واپس نہیں ملیں گے تم کو۔ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا پیسے تم رکھ لو، لیکن میں پیسوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر میں اس کے بعد آ گیا، میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا۔ بادشاہ کی طرف سے، روم کے بادشاہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ جتنے مسلمان تاجر بزنس مین یہاں آئے ہوئے ہیں بزنس کے لیے، وہ سب کے سب اب جو ہے چلے جائیں، روم چھوڑ کر چلے جائیں۔ جب بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا تو میں بھی اس وقت تک خاصا نفع میں کما چکا تھا۔ میں جب آنے لگا تو آتے آتے میں نے سوچا کہ نفع کے ان پیسوں سے کیوں نہ میں یہاں سے کچھ باندیاں خریدوں، کچھ خادمائیں خریدوں۔ وہ باندیوں کے خرید اور فروخت کا زمانہ تھا، اس وقت حلال تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کچھ باندیاں یہاں سے خرید لوں، پھر جو ہے گاؤں لے جا کر اچھی قیمت میں بیچوں گا۔ اب بزنس مین تو ہر چیز میں وہی سوچتا نا، تو انہوں نے ایسا ہی کیا، کچھ باندیاں وہاں خریدی اور پھر آتے آتے وہ باندیاں لے کر آئے اور شہر میں لا کر، جس شہر میں وہ رہتے تھے وہاں لا کر اچھی قیمت میں انہوں نے بیچی، اور پھر روئی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ باندیوں کی خرید و فروخت یہ بھی ان کا کاروبار بن گیا۔ کہتے ہیں 4-5 سال کا عرصہ گزر گیا، اس درمیان وہ روئی کی تجارت کرتے رہے، باندیاں خریدتے بیچتے رہے۔ 4-5 سال کے عرصے کے بعد اتفاق سے روم کے ساتھ وہ جو ملک تھا، ان آپس میں جنگ ہوئی اور پھر جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ روم کے سارے مرد غلام بنے، ساری عورتیں باندیاں بنی، سب پکڑے گئے۔ بہرحال یہ پورا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بادشاہ تھے، بادشاہ کو ایک باندی کی ضرورت تھی۔ ان کو پتا چلا کہ میں باندیاں خریدتا اور بیچتا ہوں، تو بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ایک باندی خرید کر لاؤ۔ تو ان کا بادشاہ کا آدمی آیا اور آ کر مجھ سے ایک باندی پسند کر کے خریدنا چاہا۔ قیمت پوچھی، میں نے کہا 100 دینار۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو صرف 90 دینار ہیں، 90 دینار میں دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 100 پورے دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ کے لیے لے جانا ہے، ایک کام کرو، مجھے 90 میں دے دو، میں 10 دینار بعد میں تم کو لا کر دے دوں گا۔ بات طے ہوئی، وہ 90 دینار میں وہ باندی بادشاہ کے لیے لے کر گیا، اور پھر جا کر بادشاہ کو بتایا کہ 90 دینار، 100 دینار پڑتے تھے، 90 دینار میں لایا، 10 دینار اس تاجر کے باقی ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ابھی ہمارے پاس ملک کے شام اللہ نے فتح دی ملک روم پر، اور ملک روم سے بہت ساری باندیاں ہمارے پاس ہیں۔ اس تاجر سے جا کر کہو کہ اپنے 10 دینار کے بدلے ان باندیوں میں سے کوئی ایک باندی لے کر چلا جائے۔ تو وہ آدمی بادشاہ کا آ کر اس تاجر کو بتایا کہ روم سے بہت ساری باندیاں ہیں، بادشاہ کا یہ کہنا ہے کہ تمہارے جو 10 دینار باقی ہیں اس کے بدلے میں تم ایک اپنے پسند کی باندی لے لو۔ تو یہ گئے تاجر اور جا کر باندیوں کو دیکھنے لگے، تو دیکھتے دیکھتے اس باندی پر پہنچے جو 5 سال پہلے جس پر یہ فریفتہ تھے۔ 5 سال پہلے جس سے گناہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ 50 دینار دیے تھے، ایک مرتبہ 100 دینار دیے تھے، لیکن اللہ کی خوف سے، اللہ کی ڈر کی وجہ سے گناہ کرنا تو دور کی بات، اسے ٹچ بھی نہیں کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ 10 دینار میں وہ باندی ان کے حصے میں، ان کے مقدر میں۔ اب وہ باندی کو لے کر گھر آ گئے، لیکن باندی پہچان نہ سکی، تو انہوں نے پھر اپنا تعارف کرایا کہ آپ مجھے نہیں پہچان رہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے میں آپ کے ملک میں تجارت کے لیے آیا تھا، اور آپ سے اکیلے میں ملنے کے لیے ایک مرتبہ میں نے 50 دینار دیے تھے، ایک مرتبہ 100 دینار دیے تھے، یاد ہے؟ اس لڑکی کو یاد آیا، اور پھر اس نے کہا اللہ کی قسم، وہ عیسائی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم جیسا ایماندار، تم جیسا دیندار، تم جیسا پرہیزگار میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، واقعی تمہارا مذہب سچا مذہب ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ اور ایمان میں داخل کرو۔ وہ مسلمان ہو گئی اسی وقت، اور پھر جب وہ
مسلمان ہوئی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے نکاح کیا، اب پھر ان کے وہ نکاح میں ان کی بیوی بن گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد روم کے بادشاہ کی طرف سے یہاں کے بادشاہ کو خط آیا، قاصد آئے کہ ہمارے جتنے روم کے لوگ پکڑے گئے، آپ کے غلام بنا کر رکھے گئے ہیں، ان سب کو چھوڑو اور جو بھی قیمت آپ بولتے وہ دینے کو۔ قیمت کے بدلے اپنے غلام ایک ایک آدمی کو چھڑا چھڑا کر لے جا رہے تھے۔ آخر میں ان کو پتا چلا کہ ایک بچی فلاں تاجر کے نکاح میں ہے، تو پھر وہ آئے، پھر آ کر جو ہے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ بچی ہمارے روم کی ہے، اب واپس کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے نکاح میں ہے، وہ تو میری بیوی بن چکی ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی تو وہ میری بیوی بن چکی ہے، اب میں کیسے واپس کر سکتا ہوں اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچی سے بات کریں گے، آپ کو جو بھی قیمت چاہیے آپ دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ حاملہ ہے، میرے بچے ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی وہ بچی سے بات کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بیوی کو بلائے اور پھر جو ہے ان سے بات چیت کی، تو وہ بیوی کہنے لگی کہ نہیں، اب میں ساری زندگی انہی کے ساتھ گزاروں گی، اب میں ساری ان جیسا پرہیزگار، ان جیسا متقی، ان جیسا سچا اور امانت دار میں نے زندگی میں نہیں دیکھی، میں یہاں راضی ہوں، میں یہاں خوش ہوں، اب میں پوری زندگی یہی ان کے ساتھ گزاروں گی۔ جب بچی نے یہ جواب دی تو پھر روم سے جو قاصد لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری والدہ نے، تمہاری ماں نے ہم سے کہا تھا کہ بلا کر لاؤ، اور اگر میری بچی نہ آنا چاہے تو میری بچی کو یہ صندوق ہدیے میں دے دینا، یہ صندوق میری بچی کا ہے۔ اور پھر وہ صندوق انہوں نے دے کر یہ تمہارے امی امانت دیے بول کر چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر ایک جگہ وہ 50 دینار اور پھر ایک جگہ وہ 100 دینار، پھر بچی کے کچھ زیورات جو ان کی امی ان کو دیے تھے، کچھ کپڑے وغیرہ ساری چیزیں، اور پھر یہ پورا واقعہ بتا کر انہوں نے بتایا کہ دیکھو 50 دینار دیے، 100 دینار دیے، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے میں نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حلال طریقے سے میری نکاح میں اللہ نے بھیج دیا، اور پھر جو میں نے اللہ کے خوف سے چھوڑا تھا وہ پیسے بھی اللہ نے مجھے واپس کر دیے، اور پھر اسی بیوی سے یہ میرے 2 خوبصورت بچے ہیں جن کے بارے میں تم پوچھ رہے کہ یہ بچے اتنے خوبصورت کیوں ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، خدا کا ڈر اور خوف یہ اصل چیز ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ مومن مردوں کے دلوں میں، مومن عورتوں کے دلوں میں خدا کا ڈر اور خوف آ جائے۔ جب خدا کا ڈر اور خوف آ جائے گا پھر ہم متقی بن جائیں گے انشاءاللہ، پھر ہر گناہ سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، تو بچیں گے انشاءاللہ گناہوں سے۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے، الحمدللہ آپ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ بڑے قدردان ہے۔ نیتوں کو صحیح رکھیں، اللہ کی رضا بس، اور اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جو اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ ان کے دینے کو ضائع نہیں کرتے، اللہ دنیا میں بہترین بدلہ، اللہ 10 گنا کیا اس سے زیادہ، جیسا اخلاص ہوتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ بڑھوتری کے ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کئی واقعات ہیں، مختصر 1-2 منٹ میں آپ کو ایک واقعہ بتا کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ جو اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے دیتے ہیں، اللہ ان کے دینے کو ضائع نہیں کرتے، اور اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی بے حساب دیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ دکھاوے کی دعوتیں کریں، آپ ڈھونڈیں غریبوں کو، راشن پہنچا دیں، آپ تھوڑی سی ان کی مدد کر دیں، ان کے گھر میں سحری کا انتظام ہو جائے گا، افطاری کا انتظام ہو جائے گا۔ ارے کھانے والوں کو کھلاؤ گے کیا فائدہ؟ دیکھو نا کون ہے جو غریب ہے، مستحق ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، بیچارہ مزدور ہے، قرضوں کا بوجھ ہے، زندگی سے لڑ رہا ہے، بیماری میں، ڈھونڈ کر تلاش کر کے چپکے سے دے دو، اللہ دیکھ رہا ہے، بڑا قدردان ہے، وہ آپ کے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا، دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں بھی نوازے گا۔
ایک کتاب ہے، اس میں بزرگوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ واقعہ بتا کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں واقعہ بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔ یہ ایک شخص تھا، یہ پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں شاید۔ ایک شخص تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی، بڑی بیوی، اس کے بچے سب بڑے تھے۔ آخر عمر میں اس نے پھر ایک شادی کی تھی، اس بیوی سے، دوسری بیوی سے چھوٹے چھوٹے 3-4 معصوم بچے۔ یہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ابھی یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے۔ اب جو بڑی بیوی اور پھر اس کے جو بچے تھے، بڑے بڑے بچے تھے، ابا کے انتقال کے بعد انہوں نے پوری جائیداد بیچ دی۔ ایک خاص گھر، جس گھر میں یہ رہتے تھے، 2 منزلہ گھر، وہ گھر میں یہ رہتے تھے۔ اب وہ بڑی بیوی کے بچے، مال کی ہرس رہتے، انسان نے کچھ نہیں چھوڑتا، نہ بھائیوں کو بخشتا، نہ بہنوں کو بخشتا، کسی بھی نہیں بخشتا، پورا خبر کو لے لگ جاتا انہیں۔ کہاں لے لگ جاتا؟ پورا گناہوں کا بوجھ انہیں خبر کو لے لگ جاتا انہیں۔ مرنے سے پہلے تڑپ تڑپ کو مرتا، گناہوں کی وجہ سے، دوسروں کا حق مارنے کی وجہ سے۔ اللہ اس سے پہلے عقل نصیب فرمائے، حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ وہ گھر بھی بیچ دیں گے۔ اب یہ بیچاری چھوٹی بیوی، اس کے بچے بھی چھوٹے، سپورٹ کو کون بھی نہیں، اب کیا کریں گی؟ اب کویت کے ایک تاجر تھے، انہوں نے جو ہے وہ ایک بروکر سے کہا تھا کہ مجھے گھر چاہیے ایک، اور ایسی جگہ چاہیے کہ وہ کارنر میں ہو اور اچھی ہوائیں وہاں آتی ہوں۔ انہوں نے جیسا انہوں نے بروکر کو بتایا تھا، یہ گھر سیم ویسا ہی تھا۔ 2 منزلہ گھر تھا، کارنر میں تھا، بڑی بڑی کھڑکیاں تھی۔ تو پھر جب وہ خریدنے کے لیے آئے، جب دیکھنے کے لیے آئے، منزل پہ چڑھے، پہلی منزل دیکھے، دوسری منزل دیکھے، ایک کمرے میں دیکھے تو وہ عورت، وہ بچے، اور پھر جو ہے وہ بچوں کے چہرے پر معصومیت۔ اب وہ عورت تو یہ سوچ رہی کہ گھر بک جائے گا تو میں بے سہارا ہو جاؤں گی، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی، کون سے بھائی کے پاس جاؤں گی، کس بہن کے پاس جاؤں گی، میں تو بے سہارا۔ تو ایک درد اور بچوں کے معصومیت۔ تو یہ جو تھے کویت کے انہوں نے دیکھا، پھر بروکر سے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جو بیٹھی ہوئی تھی بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر۔ تو اس بروکر نے کہا اصل میں بات یہ ہے، اس گھر کے جو مالک ہیں ان کی دوسری بیوی، پہلی بیوی اور اس کے بچے دوسری جگہ ہیں، اور پھر انہوں نے سب کچھ بیچ دیا، یہ بھی ان کے قبضے میں، وہ بھی بیچنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ عورت بیچاری سوچ رہی ہے کہ بک جائے گا تو میں کہاں جاؤں گا، اس لیے وہ پریشان ہے۔ اس نے یہ سنا، فوراً اس نے جو ہے پھر ان بچوں کو بلایا، بڑی بیوی کو اور ان کے بچوں کو بلایا، قیمت لگائی، پوری قیمت ادا کی، پورے پیپر گھر کے اپنے قبضے میں کر لیے، اور پھر جو ہے ان کو کہا کہ اب جو ہے یہ میری ملکیت میں آ گیا، تم یہاں سے جاؤ، ان کو بھگا دیا۔ اور پھر جو ہے اس نے، یہ کویت کا یہ جو شخص تھا، اس نے وہ سارے پیپر اس عورت کے پاس لے جا کر اس کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ آج سے یہ گھر میں نے تمہارے نام کر دیا، اب یہ گھر تمہارا اور تمہارے بعد تمہارے بچوں کا اس میں حق رہے گا۔ آج سے اس گھر کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، اور یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، بس میرے لیے تم دعا کرنا، اللہ میرے کاروبار میں برکت دے، اللہ میرے کاروبار میں، میری تجارت میں اللہ برکت دے، بس دعا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ بیوہ عورت کہتی ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، زندگی میں کبھی بھی میں نے اس کو دیکھا نہیں، رشتہ کچھ نہیں، جان پہچان کچھ نہیں، نہ وہ میری زبان جانتا، نہ میں اس کی زبان جانتا، لیکن اس نے اللہ کے لیے میری اتنی مدد کی تو میں ہمیشہ دعا کرتی تھی، اپنے بچوں سے کہتی تھی کہ ان کے لیے دعا کرنا۔ اس بیوہ کی دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کویت والے کو اتنا نوازا، آج اس کے بیٹے پوتے وہاں کے حکمران ہیں، آج وہاں حکومت کر رہے ہیں۔ ان کے دادا کی یہ کارگزاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے واسطے آپ کسی غریب کی مدد کریں گے، مدرسوں کو دیں گے، آپ جو ہے کسی مستحق کو دیں گے، اللہ آپ کے دینے کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مالوں کی صحیح زکوٰۃ نکالنے اور مستحقین تک اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔